السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 297۔ سورۃ الکہف، آیات ہیں 028 سے لے کر 034 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دوہا پڑھنا ہے وجہہ، اور ملائیں گے تو وجہہ۔ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، دنیا نہ کہ دنیا اردو کا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ تجوید، پہلی سطر میں غداتی، آپ اس کو غدواتی ہرگز نہ پڑھنا، اور گرامر سمجھنے کے لیے بقرہ کی 238 آیت پر جانا، وہاں پر لکھا ہوا ہے حافظوا علی الصلوات، تو جہاں صلواتی تو تا لمبی ہے، گول نہیں ہے، تو جہاں لمبی تا ہو یعنی کھلی ہوئی تو وہ جمع ہوتا ہے، تو نمازیں، نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، پھر صلاۃ غدات کی طرح گول تا سے لکھا ہوا ہے، تو جو گول تا سے ہو وہ ایک، اور درمیانی نماز۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، جیسے کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنے والے غدواتی، تو گرامر کیا رہے گا؟ جب گول تا سے ہوتا ہے تو غدواتی نہیں ہوتا، غدات، جیسے ہم لکھتے ہیں زکوٰۃ، اس کو خیال میں رکھیے۔ اور ابھی ترجمے میں بھی کافی چیزیں ہیں، تو اب وصبر ہم ترجمہ کرتے ہیں صبر کرو، مگر یہاں نفسک ہے، تو اب ترجمہ کریں گے اپنے آپ کو روکے رکھو، یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے نا اپنے آپ کو۔ دیکھو ترجمے میں کتنا فرق ہوگا، حالانکہ وہ روح اس میں ہے، اپنے آپ کو روکے کب رکھتے ہیں؟ جب صبر کا مادہ اس میں ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام۔ دیکھو صبح شام، غداوتی پڑھیں گے تو کئی صبح ہو جائے گا جی۔ اور کیا چاہتے ہیں وہ؟ اپنے رب کی خوشنودی، یریدون وجہہ، وجہہ تو اپنے رب کا چہرہ مطلب خوشنودی یا رضا، اپنے رب کی رضا۔ ولا تعد عیناک، اپنے آنکھوں کو مت پھیرو، مت گزارو ان سے، مت ہٹاؤ۔ اب یہ دوسرا کلمہ ہے ترید، دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتے ہیں، پھر آپ کے لیے ولا تطع، اور اطاعت مت کرو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ دیکھو اغفل، غافل کرنا، ہم نے ہمارے ذکر سے اسے غافل کر دیا، تو اس نے پیروی کی اپنے نفس کی، اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہے، فروط، تو حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ تو خاص کر معانی کو، مفہوم کو یہاں میں نے واضح کر دیا ہے، تو خیال رکھیے۔ اب اور بھی توجہ دیں معانی اور مفہوم کے لیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ سب سے پہلے وقول الحق من ربکم، تو کہیں آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم حق بات کہو، نہیں، ایسا ہوتا تو حق پر زبر ہوتا، یعنی قل کا مفعول بھی نہیں ہے، آپ کہو کہ حق، نہیں، ایسا نہیں ہے، حق پر پیش ہے، آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اب کلمہ
عربی میں کہتے ہیں جناب اب شروع ہو رہا ہے، یوں کہہ دیجئے الحق من ربکم، یعنی حق مبتدا، یعنی حق بات تمہارے رب کی جانب سے ہے، جی یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ تو یوں نہ ترجمہ کریں کہ آپ حق ہو نہیں، اور آپ کہیے کیا کہیے الحق من ربکم، تو اس صورت میں الحق اس پر پیش آئے گا، اور اگر یوں ترجمہ کریں گے نا آپ حق بات کہیے تو وقل الحق ہوتا، تو اس فرق کو سمجھیے جی۔ تو فمن شاء، جسے چاہے، اب اختیار ہے، یہ جو دین پیش کر رہے ہیں یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے، جسے چاہے ایمان لائے، جسے چاہے کفر کرے، یہ طریقہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ ابھی انا ہم نے پڑھا اعتدنا، نہ کہ آ، ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالم کے لیے، کیا تیار کر رکھی ہے؟ نار، انگار، احاط بہم سرادقھا۔ اب نار کے لیے نہیں ہے فاعل، کیونکہ نار فیمیل ہے، احاط سرادق اس کا فاعل ہے، گھیر رکھا ہے انہیں ہا نار کے سرادق نے، کیونکہ کل ہی ہم بتا چکے ہیں اضاءت نار کے لیے فیمیل آتا ہے، تو یہ احاط میل ہے، نار کے لیے نہیں ہے۔ پھر سے غور سے دیکھیے، احاط گھیر رکھا ہے انہیں ہا نار کے سرادق نے، تو سرادق کسے کہیں گے؟ ابھی ترجمہ کیے ہیں قناتیں، تو انگار کی جو لمبی دھاریں اوپر کو بلند ہوتی ہیں نا دیواروں کی طرح، وہ مراد ہے۔ تو کوشش کر رہا ہوں میں سمجھانے کی۔ اگر وہ فریاد کریں، دیکھیں استغاث تو ان کی داد رسی کی جائے گی، مگر کیسے؟ بما ان ایسے پانی سے جو کل محلی، محل کہتے ہیں سیسے کا پگھلا ہوا تیل کی تلچھڑ جیسا چہروں کو بھون دے گا۔ اعوذ باللہ، یہ سزا کس کی؟ منکرین کی۔ بئس الشراب، کیا ہی برا مشروب ہے، اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے، یہ ان کے آرام کے لیے جگہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ایمان لاتے ہیں اعمال صالحہ کرتے ہیں کہ ہم ضائع نہیں کریں گے ان کا اجر جو بہترین عمل کریں۔ دیکھیے اب دوبارہ آ رہا ہے احسن، اسے نوٹ کرتے جائیں، کثرت عمل نہیں ملے گا آپ کو۔ کثرت کیا؟ اچھا عمل چھوٹا سا بھی ہو اس کا اجر اگر دانہ ہے رائے کا تو پہاڑ جیسا ملے گا جی۔ احسن، بہترین۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ توجہ دیں تھوڑا ترجمے کی طرف۔ یہ لوگ ہیں یا یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات، بہیں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ یحلون، اب دیکھیے پہنائے جائیں گے اس میں، ان باغات میں، یا پہنایا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ نے جمع کا صیغہ ہے، انہیں پہنایا جائے گا کیا؟ کنگن، اسورت ان کی جمع، سونے کے کنگن۔ تو سونا تو جنت میں مردوں کو بھی پہنایا جائے گا، عورتوں کو بھی۔ اچھا اب ویل بسن ہے، اب پہنیں گے کپڑے، کنگن تو پہنائے جائیں گے، کہ کنگن جو ہیں جیسے کہ پہنائے جاتے ہیں، ہم بھی بچیوں کو پہناتے ہیں جی، دلہن کو پہناتے ہیں تو اعزاز ہوگا، لیکن کپڑے تو خود پہنتے ہیں۔ تو میں کیوں توجہ دلا رہا ہوں کہ کلام پاک کا علمی اعجاز، کہ کتنا بھی بڑا ماہر ہو گرامر والا وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ کپڑے دیکھو پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے خضرن، من سندس، دبیز، یعنی یہ بھی سندس ریشم کا کپڑا ہے، لیکن دبیز وہ استبرق یعنی یہ بھی ریشم ہے موٹا، متقین ٹیکا لگائے ہوں گے مسندوں پر۔ کیا ہی اچھا ہے ثواب،
کیا ہی خوب ہے آرام گاہ. اب قصہ شروع ہو رہا ہے. وَضَرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. دیکھیں وَضْرِبْ یعنی مارو ہی نہیں بلکہ بیان کرو لوگوں کو. رجلین، دیکھیے ہم کہہ رہے تھے کہ عالمین کو کچھ لوگ جو باطل فرقے کے ہیں عالمین کا ترجمہ کرتے ہیں. رجلین دو آدمی، تو عین ہے اثنین ہے، یہ دو آدمیوں کی مثال. تو ان میں سے ایک جعلنا لأحدہما، یعنی ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دے رکھی تھی، بنا رکھی تھی دو جنتیں. دیکھو جنتین انگوروں کی. حففنا ارد گرد کر رکھا تھا یا گھیر رکھا تھا ان دونوں کو، یعنی باغوں کو، نخل کھجوروں سے، اور دونوں کے درمیان کھیتی بھی. تو گویا کہ جسے کہتے ہیں کہ بہت خوب دید عظیم، جی ایسا منظر. اب آگے کلتا سے شروع ہو رہا ہے. قلعہ اور کلتا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دو آدمی اور دونوں، دو خواتین اور دونوں، تو یہ قلعہ میل کے لیے اور کلتا فیمیل کے لیے. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. دونوں باغات، دونوں جنتیں. تو اسے بھی نوٹ کر لیں، قلعہ اور کلتا. آتت اکلہا، ابھی کے ترجمہ کریں وہ اپنا پھل دیتی تھیں، لیکن اپنا پھل کریں گے ترجمہ تو مفرد ہو جائے گا. اکل ہے نا، اپنے پھل. دیکھیے اردو میں اپنا اور اپنے کتنا فرق ہو جاتا ہے. اپنے پھل یعنی سارے پھل یا کثرت سے پھل، یا یوں کہیں کہ اپنے کثرت سے اپنے پھل وہ دیتی تھی اور کچھ بھی کسر نہیں چھوڑتی تھی. ولم، دیکھو ظلم یعنی حق کسی کو نہیں دینا، تو اسے جو دینا چاہیے تو اس میں کسر نہیں چھوڑتی تھی. غور کریں اس ترجمے پر. اور فجرنا کے معنی جاری کر رکھی تھی ہم نے دونوں کے درمیان نہر. اللہ، دیکھیں کیسا منظر. اور سنیے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. خیال رکھے ترجمے کا. اور اس کے لیے پیداوار تھی، ہے نا، پھل فروٹ میوہ. اب خوشی کا سما تھا. ابھی شروع ہوا ہے قصہ رجلین، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا. کب کہا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اس سے محو گفتگو تھا، یعنی اس سے بات چیت کر رہا تھا. انا اکثر منک مالا، اور اعز نفرا، دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں تجھ سے مال کے حساب سے تو کثرت والا ہوں. اکثر منک مالا، تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں. باغات ہیں تو زیادتی ہوئی مال میں. پھر کیا کہتا ہے کہ اور زیادہ معزز ہوں جتھے کے اعتبار سے. نفر جانتے ہیں نا آپ، نفر ایک فرد کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک مجموعے کو بھی کہتے ہیں. حج میں بھی کچھ لوگ 12 کو نکلتے ہیں نا، تو ایک مجموعہ ہوتا ہے، وہ بھی نفر، پہلا نفر، دوسرا نفر. تو نفر کے معنی ایک بھی. تو یہاں پر جتھا یعنی تمہارا جو جتھا ہے، تمہارا جو کنبہ ہے، اس سے زیادہ میں جتھے والا ہوں. تو یہ دو چیزیں وہ پیش کر رہا تھا، مال میں کثرت اور جتھے میں عظمت. تو اب چونکہ ہمارا سلسلہ ایک ہی صفحے کا ہے، تو آئندہ صفحہ اس قصے کو لے کر آگے چلیں گے. جب تک یہ دعا میں یاد رکھیے. ہم تو آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو سامعین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دے، شفا کاملہ عاجلہ جو مریض ہیں وہ، اور نسل نسل تک دین کو باقی رکھ. اور ہماری خاص دعا ہے کہ قرآن سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما. چمٹ جائیے قرآن سے. جی تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.